لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ کورونا کے دور میں فریضہ حج ادا کیا جا رہا ہے اور حج اسلام کا بنیادی رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ مناسک حج کا آغاز 8 ذی الحج کو نماز ظہر کی ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے جو 13 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ مناسک حج کی کیا تفصیل ہے، اس بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ حج اجتماعیت، اتحاد و یگانگت کا آئینہ دار، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ اور نیکیوں کے حصول کا نیا سفر۔ مناسک حج کا آغاز 8 ذی الحج کو نماز ظہر کی ادائیگی کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ حجاج کرام میقات سے احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی زیارت اور طواف سے مناسک حج کا آغاز کرتے ہیں۔ طواف کے بعد سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑا جاتا ہے، جس کے بعد حجاج کرام مینا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں جہاں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی آباد ہوتی ہے۔ رات مینا میں گزار کر حجاج کرام 9 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں جہاں ایک دن کا وقوف ہوتا ہے۔ اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے جو حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ حجاج کرام میدان عرفات میں پہنچ کر نماز ظہر اور عصر اکٹھی ادا کرتے ہیں اور خطبہ حج سنتے ہیں۔ میدان عرفات میں دن گزارنے کے بعد مغرب سے پہلے مزدلفہ کی جانب رخ کیا جاتا ہے جہاں نماز مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کی جاتی ہیں اور رات کھلے آسمان تلے بسر ہوتی ہے۔ یہیں سے حجاج کرام شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں اور اگلے دن 10 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے ساتھ ہی مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جہاں پہنچ کر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور قربانی کی سنت ادا کی جاتی ہے، جس کے بعد سر منڈوا دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی احرام بھی کھول دیا جاتا ہے۔ حجاج کرام یہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف زیارت کرتے ہیں اور واپس پھر مینا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں جہاں ایام تشریق گزارتے ہیں۔ یہ رات مینا کی خیمہ بستی میں بسر ہوتی ہے اور دوسرے روز یعنی 11 ذی الحج کو پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل دہرایا جاتا ہے۔ رات پھر مینا میں ہی بسر کرنے کے بعد اگلے روز 12 ذی الحج کو پھر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور یہ رات بھی مینا میں ہی بسر ہوتی ہے۔ 13 ذی الحج کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام مینا سے مکہ مکرمہ روانہ ہو جاتے ہیں جہاں پہنچ کر طواف وداع کیا جاتا ہے اور یوں اس مقدس فریضے کی ادائیگی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج ادا کیا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر کے بعد خطبہ حج ہوگا جو کہ ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے، اور کیونکہ یہ خطبہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عربی زبان میں ہوگا تو اس کے لیے بھی ہم نے آپ کے لیے بندوبست کیا ہے اور ترجمے کے ساتھ یہ خطبہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کا ترجمہ جو کریں گے اور اس پر جو گفتگو کریں گے، آج اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر محمود بخاری صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ فرمائیے گا کہ یہ حج بڑا مختلف حج ہے، کیونکہ جو ہمیں شرع نے بتایا وہ تو اس کے تحت ہم حج کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہمیں انتظامیہ نے اور شرطہ نے بھی بتایا کہ ایس او پیز جو ہیں انہیں کس طرح سے فالو کرنا ہے، اور بہت ہی ایک منظم انداز میں تقریباً 1000 حجاج کرام ہیں، شاید یہ خوش نصیب ہیں جن کو اس بار حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ کتنا مختلف ہے یہ حج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائی، جس طرح آپ نے عرض کیا ہے کہ یہ ایک خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اس کرونا وبا کے اندر پوری انسانیت کی طرف سے، عالم اسلام کی طرف سے ہمارا ایک فریضہ جو تھا مسلمانوں کا اس کو ادا کیا ہے اور ادا کرنے جا رہے ہیں، تو الحمدللہ یہ ہماری سب مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جس طرح سعودی حکومت نے ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے ان کو یہ اعزاز بخشا، یہ سعودی گورنمنٹ بھی اعزاز کی مستحق ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے یہ اچھے کام کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح جس طرح مسلمان پوری دنیا کے اندر ایک تڑپ رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم سارے وہاں پر جمع ہوں
وہاں پر جا کر زیارت کریں، طواف کریں، قربانی کریں. تو اس طرح یہ تمام مسلمان جو چاہ رہے تھے، اگر یہ خدا نہ خاصہ اس پہ پابندی لگا دی جاتی، یہ اگر اس کو نہ کرنے دیا جاتا، تو ساری مسلمان جتنی قوم تھی ان کا ایک دل دکھنا تھا اور ایک جو فریضہ تھا اس سے یہ محروم ہو جانا تھا. اس لیے سعودی گورنمنٹ نے یہ تمام SOPs کا خیال رکھتے ہوئے اگر یہ انہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اعزاز ہے امت مسلمہ کے لیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی یہ زیارت کرنا نصیب فرمائے، اور جنہوں نے یہ ہماری یہ نمائندگی کی ہے، یقیناً کچھ باتوں سے وہ محروم ہوئے ہیں، جیسے حجر اسود کو وہ چوم نہیں سکتے، بیت اللہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بہت سارے ایسے کام ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ایک کرونا وبا کی وجہ سے، اگر یہ موذی وبا کی وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو یہ ایک انسانیت کی ہمدردی کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی کے لیے اٹھایا ہے. تو اللہ رب العالمین جو یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں ان کا قبول فرمائے، اور آئندہ سال ہمیں بھی اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، جیسے کہ علامہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ خوش نصیب تو ہیں یہ، لیکن کچھ چیزوں سے محروم بھی رہیں گے یہ حجاج. سب سے بڑی جو یعنی کہ ہم یہ کہہ لیں کہ جو ایک جس کو سعادت سمجھا جاتا ہے وہ حجر اسود کو چومنا ہے، لیکن یہ اس دفعہ واقعی بہت سے لوگ جو ہیں جو گئے ہیں وہاں پر حجاج، وہ محروم رہیں گے حجر اسود کو چومنے سے. خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو ہاتھ لگانے سے، اس کو چھونے سے بھی منع کیا گیا ہے. ظاہر ہے یہ سب کچھ SOPs کے تحت ہی ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ آج بہت اہم دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں پورے سال میں سے سب سے زیادہ افضل دن جو ہے وہ آج کا ہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ یوم عرفہ ایسا دن ہے کہ رب العزت کسی کی بھی دعا جو ہے وہ رد نہیں فرماتا. اور ہمارے لیے بڑی سعادت ہے کہ آج ہم حج ٹرانسمیشن میں شریک ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمایا جو آج اس حج ٹرانسمیشن میں بھی شریک ہیں اور حج کے خطبہ جو ہے اس کا ترجمہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں. جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے، اور اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے. اور دین اسلام کے حوالے سے تو آج کے دن ہی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل دین بنایا ہے، یعنی مکمل زندگی گزارنے کا اسلوب اور جو ہے ضابطہ حیات جو ہے ہمیں سکھلا دیا گیا. یعنی کہ اگر 1400 سال بعد ہمیں یہ حالات کرونا وائرس کے پیش آ رہے ہیں، کووڈ-19 کے، تو اس کے اندر جو ہے ہم نے حج کیسے کرنا ہے، اس کے اندر بھی اسلام نے ہمارے لیے تعلیمات بڑی واضح کر دی ہیں. اور یہ اسلام کا کتنا خوبصورت خاصہ ہے کہ آج کے دن جو ہے ہمیں اپنے وہ جو سوشل ڈسٹنس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے میڈیکل بورڈ نے جو ہمیں جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے بھی آج ہم حج بیت اللہ الحمدللہ کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو آج وہاں پہ پہنچے ہیں، کہ جن کو اللہ رب العزت نے پوری امت مسلمہ میں سے جن کا چناؤ کیا ہے، اور وہ ہم بلا شبہ وہ انشاءاللہ ہم سب کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز ملا ہے کہ ہم جو جس نیکی کام کا ارادہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اس نیت کا بھی ہمیں ثواب مل جاتا ہے. بلا شبہ جن افراد نے اس سال حج بیت اللہ کی نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا، وہ بے شک اس حالات کی وجہ سے جا نہیں سکے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ان کی نیت کا ثواب ضرور بضرور عطا فرما دیا ہے. اور دوسری بات جو ہم کر رہے تھے کہ جو حجر اسود کو چوم نہیں سکے اور بہت سارے جو چیزیں ہیں وہ ادا نہیں کر پائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نے کیونکہ ہر دور کے لیے رہنمائی فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، متعدد افراد جو تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے تھے. انہی میں ایک شخص ایسا آیا جسے کوڑ کی بیماری تھی اور متعدی بیماری میں مبتلا تھا. آقا علیہ السلام نے اس کو کہا بھئی رک جاؤ، وہیں ٹھہر جو، میں نے یہاں سے تمہاری بیعت لے لی، جب تم صحت یاب ہو جاؤ گے، شفا حاصل کر لو گے، پھر آ جانا، پھر میں تم سے مصافحہ کر کے ہاتھ ملا لوں گا. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ آقا علیہ السلام اس کو اپنا ہاتھ مبارک لگا دیتے، اسے شفا مل جانی تھی، آپ دعا فرما دیتے. لیکن نمونہ پیش کیا ہے کہ آج اگر 1400 سال بعد ہمیں یہ حالات پیش آئے ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ بعض حالات میں مصافحہ کرنا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعض حالات میں مصافحہ نہ کرنا بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے جو بہت ساری چیزیں ہم رہ گئی ہیں تو اسے ہمیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں دل نہیں خراب کرنا چاہیے. ہمیں وہ دین نے تعلیمات بتا دی، رش کی صورت میں بھی ہم جو ہے وہ قطع کلامی کی معافی ہے صاحب، کیونکہ ظاہر ہے آپ جو ہیں وہ سائنس کے بھی طالب علم رہے ہیں، آپ نے سائنس میں بیچلرز کیا ہے، تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ لوگ ایک طرف تو ظاہر مذہبی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بالکل جی ہمیں جو ہے وہ مساجد میں جانا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن سائنس جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں آپ احتیاط کریں.
اور اس کی مثال جو آپ نے جو ہے وہ واقعہ سنایا اور جو حدیث نبوی بھی ہے آپ اس پہ زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، جس میں کہا گیا کہ اگر کہیں پر آپ دیکھیں کہ کوئی کسی شہر میں وبا ہے تو آپ اگر اس شہر میں ہیں تو وہیں رک جائیں، اور اگر آپ اس شہر سے باہر ہیں تو پھر اس جگہ کا رخ نہ کریں۔ تو اس کے احکامات تو بڑے واضح ہیں، تو ہمیں تو سمجھنا چاہیے۔ جی بالکل، آپ بڑا خوبصورت بیان فرمایا تھا کہ اس کے اسلام نے تو بڑی واضح تعلیمات بیان فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا متعدی بیماری والے شخص کو دیکھ کے اس طرح دور ہو جاؤ جس طرح شیر کو دیکھ کے انسان دور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں سعودی حکومت کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ان افراد کا مطلب 160 ممالک کے افراد ہیں جن کے انتخاب کیا گیا، آج وہ 1000 کی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، میدان عرفات کے اندر مسجد نبوی میں پہنچ چکے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ان کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعزاز بخش دیا ہے کہ وہ آج وہاں پہ موجود ہیں، اور اس وبا کے دوران بھی الحمدللہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں اور SOPs کے مطابق سے انجام دے رہے ہیں۔ جو دوسری بات ہم کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ حجر اسود کی، حجر اسود نہیں چوم سکتے، لیکن اگر آپ دیکھیں رش کے حالات ہوتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ اشارہ کر کے گزر جاتے ہیں اور اللہ اکبر کر کے اپنی زبان سے ادا بھی کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس دور کے اندر بھی جب وہ مطاف میں طواف کر رہے تھے، طواف قدوم کیا گیا، جب حاجی جو ہیں وہ اپنے رہائش گاہوں سے احرام باندھ کے نکلے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ پہنچ کے طواف قدوم کیا ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا وہ مناظر، ہم نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھا کہ حاجیوں نے وہاں پہ آ کے اشارے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے فریضہ جو ہے وہ انجام دے دیا۔ دین اسلام نے ہر پہلو کے اوپر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام کو اس لیے نہیں مکمل ضابطہ حیات کہا گیا۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہم نے دین اسلام کو مکمل دین بنایا ہے، چاہے وہ کووڈ-19 کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی بیماریاں ہوں۔ اس سے پہلے بھی متعدد بار جو ہے حج جو ہے وہ مقطوع ہو چکا ہے، وہاں پہ قطع ہوا کہ بیماری کی وجہ سے متعدی بیماری تھی، اس وجہ سے حج ادا نہیں ہو سکا، لیکن الحمدللہ آج حج بھی ادا ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر موجود ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام نے کسی کو محروم نہیں چھوڑا۔ آج جو یوم عرفہ کے دن لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور جو وہاں پہ موجود نہیں ہیں ان کے لیے کیا خوبصورت بیان فرما دیا کہ وہ آج کے دن روزہ رکھ لیں، جو عرفات سے باہر ہیں تو وہ روزہ رکھیں، تو اس روزے کی برکت سے اللہ رب العزت مسلمان کی زندگی کے پچھلے سال کے گناہ اور آنے والا آئندہ سال جو ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت آج کے دن پوری روئے زمین پر انسان کہیں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر لے سچے دل سے کہ اے اللہ آج تو نے وعدہ کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں تو اسے بخشنے دینے آیا ہوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا سوال کرنے والا آج میں اسے رزق عطا کرنے آیا ہوں، ہے کوئی مجھ سے اپنی عطا لینے والا تو میں اس کو عطا دینے آیا ہوں۔ تو آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک عزیز کے لیے اور اپنے رشتہ داروں اقارب کے لیے، اور خاص طور پہ ان افراد کے لیے جو کووڈ-19 کے شکار ہوئے، بے شک وہ شہید ہو چکے یا بیمار ہیں یا مالی مشکلات کے شکار ہو چکے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں واللہ جو پچھلے سال دینے والوں میں سے اس سال جو ہے وہ لینے والوں میں سے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب اپنا خاص انعام نازل فرمائے۔ یقیناً علامہ صاحب ہر سال جب خطبہ حج ہوتا ہے تو بڑا اہم پیغام جو ہے وہ خطبے سے جاتا ہے۔ اس مرتبہ ظاہر ہے جو خطبہ حج اب سے کچھ دیر کے بعد جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ہم یقیناً آپ سے درخواست کریں گے آپ دونوں سے کہ جب خطبہ حج دیا جا رہا ہو تو وہ عربی زبان میں ہوگا، تو آپ اس کا جو ہے وہ ترجمہ کریں اور اپنے ہمارے ناظرین تک بتائیں، کیونکہ بہت اہم باتیں کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا کہ تمام مسلمانوں کو ایک ہونے کا پیغام دیا جاتا ہے، دہشت گردی کو کسی بھی شکل میں رد کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے اور امن کا پرچار کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سے اہم نکات ہیں جو کہ خطبے میں بیان کیے جا سکتے ہیں؟ جی بے شک، جس طرح ہر سال خطبہ حج کے اندر امت مسلمہ کے اتحاد کی بات کی جاتی ہے، اس دفعہ انشاءاللہ یہی بات ہوگی، اور ساتھ ساتھ جس طرح میں تو سمجھتا ہوں یہ جو کرونا وبا کے اندر مسلمانوں نے جو کردار ادا کیا ہے، بالخصوص مسلمان جو ہیں انہوں نے ہر طرح جو اجتماع تھے ان کو بھی کینسل کر دیا، جو عبادات تھی نمازیں اکٹھی پڑھنا ان کو بھی انہوں نے کہا کہ صف بندی کو توڑ دیں، الگ الگ کھڑے ہو جائیں۔ یہ کرونا وبا کو بھی اس کے اندر امام حج انشاءاللہ بیان فرمائیں گے کہ مسلمانوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اور جس طرح ہماری حکومت نے بھی الحمدللہ یہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے مذہبی جماعتوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے، مساجد کے اندر بھی SOPs کا خیال رکھا، یہ بھی امام حج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور بالخصوص جو وقت کی ضرورت ہے دہشت گردی کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے یہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے اندر سب سے اہم بات جو یہ ہے
کہ مسلمان جو آپس کے اندر ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں، امام صاحب اس کا بھی رد کریں گے، وہ ہر سال ہوتا بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ یہ جو خطبہ حج ہے اس کے اندر یہ بیان کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ہمیں نصیحت بھی ہوگی کہ ہم جو مسلمان ہیں بھی من حیث قوم، ایک قوم بن کے، ایک امت بن کے زندگی گزاریں، نہ کہ فرقوں کے اندر بٹ کر ہم زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے فرقہ واریت ہی کرنی ہے تو فرقہ تو بنانا اسلام کے اندر حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی نہیں کرنی ہے آپ نے۔ جب ہم فرقہ بندی کرتے ہیں تو فرقوں کے اندر جب ہم اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں تو گویا کہ ہم اسلام کی روح کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ امام حج امت مسلمہ کے اتحاد کے ساتھ ساتھ یہ جو وبا ہے اس سے بچنے کے بھی دعا بھی فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں گڑ گڑائیں گے بھی، اور جو وہاں پہ مسلمان حاضر ہیں وہ بھی انشاءاللہ دعا میں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی شامل ہونا چاہیے کہ ہم دعا کریں اللہ رب العالمین اس وبا کو، اس موذی چیز کو ہم سے چھٹکارا دے دے، اللہ ہم سب کو بچا لے اس سے۔ یقیناً اسی دعا کے ساتھ ایک بریک لیں گے، جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی کہا، اور حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ GNN کی خصوصی حج ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں مسجد نمرہ کے، جہاں پر خطبہ حج اب شروع ہوا چاہتا ہے، اور اس بار اس کی ذمہ داری شیخ عبداللہ بن سلیمان المنی کے ذمہ ہے۔ العزیز الجبار مصرف انواع الاقدار ليمتاز الاخيار عن الاشرار تفضل على العباد بالنعم الغزار والخير الدرار، ويتخلل ذلك بعض المصائب لحكم ومصالح قدرها الحكيم الغفار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد عالم الأسرار۔ امام صاحب نے خطبہ سٹارٹ کیا خطبہ مسنونہ سے۔ سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت بنا کے بھیجا ہے، اور انہی کی اطاعت کرنی ہے۔ فكانوا من افضل الابرار۔ امام صاحب فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ میں مبعوث فرمایا اور آپ کو میٹھی زبان والا بنا کر بھیجا۔ آپ کی میٹھی زبان کی برکت سے آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ آپ کی اس میٹھی زبان کی دعوت اور تبلیغ کی برکت سے آپ کے قریب آنا شروع ہو گئی، اور دین اسلام ہمیشہ امن کا پیغام دیتا ہے، اور دین اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ نے دین کا پیغام پہنچایا، اور آقا علیہ السلام نے دعوت کا وہ اسلوب اپنایا جو دین اسلام کی منشا تھی، اور اس دعوت کے اسلوب کی برکت سے جوگ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح امام صاحب فرما رہے ہیں قرآن کی آیت وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ وصیت کر دی ہے کہ اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا ہے۔ اور وَإِن تَكْفُرُوا، اگر آپ اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی اس انکار سے غنی ہے، آپ کی انکار سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ رب العالمین غنی و حمید ہے۔ امام صاحب فرما رہے ہیں دین اسلام میں قرآن کریم کے اندر تقوی کے حوالے سے بڑا زور دیا، اور قرآن فرما رہا ہے اس تقوی کی تلقین تم سے پہلے لوگوں کو بھی کی گئی، اور وصیت فرمائی گئی کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کی پرہیزگاری یہ دین اسلام کا ملخص ہے، دین اسلام کی منشا ہے۔ جو انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ دیگر برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ اے انسانوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس کی عبادت کرو، اور جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تم سے پہلوں کو پیدا فرمایا، اور آپس میں اتحاد اور محبت کے ساتھ رہو، اور وہی اللہ ہے جو تمہیں پالنے والا ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دنیا کے اندر تمہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ملے گا، اور وہی الہ ہے جو انسان کی زندگی اور موت کے فیصلے کرتا ہے، اور تمہارے رزق کے اور تمہاری زندگی اور موت کے، تمہاری اولاد کے، تمہارے خوشی اور غمی کے فیصلے جو کرتا ہے وہی اللہ رب العزت ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور اسی کی عبادت کرو۔ اسلام کی منشا یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ امام صاحب قرآن کریم کے آیات تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ رب العالمین کی ہی خالصتاً عبادت کرنی ہے، اور ساتھ انہوں نے وہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ اللہ نے انبیاء کو وصیت فرمائی، وہی فرمائی کہ آپ نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنے دینا، اور اللہ رب العالمین فرماتی اگر کسی نے شرک کیا تو لا يحبطن عمل، آپ سب کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے سب کو، انسانیت کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس چیز پہ قادر ہوں، جس کی مرضی میں روح کو قبض کر سکتا ہوں، جس کو مرضی میں موت دے سکتا ہوں، زندگی دے سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی الوہیت اور ربوبیت کا پابند بنایا، اور قرآن پاک کی آیات شیخ محترم تلاوت فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی خالق اور مالک ہے، ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب کو متنبع کر دیا کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن اللہ رب العزت شرک کرنے والے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت کا دین اسلام میں یہی منشا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اسی کو عبادت کے لائق، اسی کو سجدوں کے لائق سمجھا جائے، اسی کو اپنا شکر ادا کرنے کے لائق سمجھا جائے، اور اس کے سوا کائنات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کی توحید اور وحدانیت کے تقاضے اسی طرح پورے کیے جائیں جس طرح اللہ رب العزت چاہتا ہے، اللہ رب العزت کا حق ہے، اور ہم اپنے زندگی کے معاملات میں اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح دین اسلام کی منشا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سیرت طیبہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول نے پیش کی ہے۔ اسی طرح امام صاحب الحمدللہ بڑا اچھا بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی ہے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو آپ کے لیے اللہ نے آئیڈیل بنا دی ہے، انہی کی بھی اطاعت کرنی ہے، اپنی طرف سے کوئی مذہب کوئی دین استعمال نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم، کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین مکمل کر کے بنا کر بھیج دیا، اب اسی دین پر عمل پیرا ہونا ہے، اور اللہ کہتا ہے اس دین کو میں نے پسند کر لیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کہتا ہے مجھے یہ دین اسلام پسند ہے، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو یہی دین اسلام ہوگا۔ شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ سیرت طیبہ میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسوہ پیش کر دیا ہے، اور دین اسلام میں وہی ہمیں قابل قبول ہے جو اللہ کی سیرت طیبہ پہ عمل کرتا ہوا پیش کیا جائے گا، اور اللہ کے دین میں کوئی نئی چیز پیش کی جائے گی تو بدعت ہے، وہ نئی چیز ہے، اس کی دین اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور دین اسلام جو ہے بڑا واضح اور کلیئر ہے، اور یہ مکمل دین، مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے اندر زندگی گزارنے کا مکمل اسلوب موجود ہے۔ اور دین اسلام کے حوالے سے شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کو 5 ارکان پہ مشتمل فرما دیا، نمازوں کی پابندی ہے، روزوں کا رکھنا ہے، روزوں کی فرضیت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اسی طرح جو ہے حج بیت اللہ بھی ایک اہم رکن ہے، جو اللہ رب العزت جس پر استطاعت کے لحاظ سے حج کو فرض کر دے اس پر لازم اور فرض ہو جاتا ہے، وہ حج کو جو ہے وہ ادا کرے، حج کا اپنے اوپر فریضہ جو ہے اس کو سر انجام دے، اور اسی طرح اللہ کے انبیاء پر، اللہ کے ملائکہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس پر جب تک کوئی بندہ ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان اور مومن نہیں بن سکتا۔
أولئك هم المتقون. امام صاحب فرما رہے ہیں کہ جس طرح اسلام کے بعد بنیادی چیز تقوی ہے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے، چاہے اچھے دن ہو چاہے برے دن ہو، تو ہر حال میں اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کر ڈرنا ہے اور اپنے دل کے اندر خوف پیدا کرنا ہے، للہیت پیدا کرنی ہے، خشیت الہی اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی حکم قرآن کریم کے اندر یہی ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈر جاؤ اور میرا خوف اور تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ہے جو یہ میں آزمائش میں ڈالتا ہوں لوگوں کو، کبھی بھوک کی وجہ سے کبھی خوف کی وجہ سے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر جو ان تمام چیزوں پر صبر کرتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں ان کو خوشخبری سناتا ہوں۔ شیخ محترم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد بیان فرمایا، اور خاص طور پہ آپ کی بعثت کو اللہ رب العزت نے خاص نعمت کے طور پر پیش فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا تقاضا، اس بعثت کا تقاضا ہم سے بھی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر دکھائیں، آقا علیہ السلام کی ذات مبارک پر درود پاک جو ہے وہ بھیج کر جو ہم اس کا ادا کر سکتے ہیں، اور صبر کے اوپر خاص طور پر تلقین فرما رہے ہیں کہ دین اسلام نے جو لوگ اپنی زندگی میں مشکلات محسوس کرتے ہیں، مصائب آتے ہیں، وہ صبر کر کے دکھلاتے ہیں۔ شیخ محترم فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں کہ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور ان کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہ میرے نیک بندے ہیں، اور فرمایا یہ صبر کرنا جو ہے یہ میرے انبیاء کا شیوا ہے، میرے انبیاء کی سنت ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ میں سب سے بڑھ کر صبر کر کے دکھلایا۔ اس طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبتیں مشکلات پہنچتی ہیں یہ اللہ رب العالمین نے جو آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ اللہ اس کو دور کر دے گا۔ وَمَا أَصْوَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے، تقدیر اچھائی اور برائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین اس وبا کو بھی ختم فرمائیں گے۔ شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، آزمائشوں کے لحاظ سے، مصیبتوں کے لحاظ سے اللہ رب العزت پر آزمائشیں بیچ کر آزماتا ہے کہ میرے بندے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں۔ جو بندے اللہ کے اوپر ایمان میں مضبوط ہیں وہ ان آزمائشوں میں صبر کر کے دکھلاتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیوں کے رستے پیدا فرماتا ہے۔ وہ انسان جو ہیں وہ پھر دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے اوپر توقع رکھتے ہوئے اللہ رب العزت ان کے اوپر ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ وہ اللہ کے نور کی روشنی میں سفر طے کرتے ہیں، انہیں پھر ظلمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، انہیں تاریکی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی بے جوئی آزمائش پر صبر کا پہاڑ بن کے دکھاتے ہیں، استقامت کا دامن تھامتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے روشنی کے مینار پیدا فرما دیتا ہے، روشنی کے راستے جو ہے وہ اللہ رب العزت نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے مقرب بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے، ہر ٹائم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے ہر ٹائم وہ تیار رہتا ہے، اور وہ اپنا جذبات کے ساتھ اظہار یہ کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے ہیں اور تیرے طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ میرے پاس جو اختیارات ہیں یہ تیری ہی اطاعت ہے، تیری عطا ہے، تیری ہی عنایت کردہ میرے پاس نعمتیں ہیں، اور تیری اطاعت کردہ عنایت کردہ نعمتوں پر میں عمل پیرا ہونے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں۔ وأنتم فيها خالدون۔ اس طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر تم فقیر ہو، تم مجھ سے مانگنے والے ہو، تم میرے در کے سوالی ہو، میں غنی ہوں، میں قادر ہوں ہر چیز پر، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العالمین یہ بھی فرمایا جو تمہاری خواہشات ہیں، جو تم چاہتے ہو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال جو ہیں اس کے بدلے میں تمہیں جزا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حساب کریں گے، جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کرتے ہیں یہ اللہ سب جانتا ہے۔ وقد وعد اللہ بالفرج شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو تم پر غنی بیان فرمایا کہ تم میرے فقیر ہو، میں غنی ہوں، اور حمد کا لائق بھی میں ہوں، میری حمد کرو، میرا ہی شکر بجا لاؤ۔ اور امام صاحب فرما رہے ہیں کہ انسانوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ نعمتیں کی ہیں، اور یہ نعمتیں جو ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ ان نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی بدولت قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جس کی تم چاہت کرو گے، جس کی تم تمنا کرو گے۔
وہ فرماتے ہیں یاد رکھیے یہ آزمائشیں دائمی نہیں ہوتی، یہ عارضی ہوتی ہیں، اور اللہ کی رحمت کی بدولت، اللہ کی رحمت کی برکت سے یہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت چند عرصے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرے بندے آزمائشوں میں کس طرح میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں، خوشی میں تو خوشحالی میں میرے اوپر تو اللہ رب العزت کے شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن بدحالی کے اندر میرے اوپر کیسا یقین اور کیسا تقویٰ رکھتے ہیں، اور کیسے اپنے دل میں ایمان کے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور اللہ کے نیک و مقرب بندے ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں میں، ان مصیبتوں میں اللہ پر مکمل توکل کرتے ہیں، اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کا، اللہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ سے مدد کی طلب کرتے ہیں، اور کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ اللہ سے ہی توکل کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص کر تیری عبادت کرتے ہیں، اور خاص کر تو ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ امام صاحب نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتا، کہ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو اتنی طاقت دیتے ہیں جو کر سکتا ہے وہ اتنی توفیق عطا فرماتے ہیں، کوئی مکلف نہیں بناتے۔ اللہ کہتے ہیں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ ان قریب انشاءاللہ کہ تنگی کے بعد آسانی آ جائے گی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی یہ آیت مبارکہ بھی امام صاحب نے تلاوت کی، یرید اللہ بکم اليسرا، اللہ رب العالمین انشاءاللہ تنگی کے بعد آسانی لے آئیں گے، آسانی پیدا ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے آزمائشوں پہ قابو پانے کے لیے، مشکلات پہ قابو پانے کے لیے ہمیں خود جو پیرامیٹرز عطا کر دیے ہیں، ہمیں خود اسلوب بیان فرما دیے ہیں کہ ہم نے کس طرح وہ ہے اپنے مشکلات پر قابو پانا ہے، ہم نے تجارت کے اصول کس طرح سیکھنے ہیں، ہمیں دیگر زندگی گزارنے کے اسلوب کس طرح سیکھنے ہیں، جس طرح ہمیں دیگر اسلوب سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے، اسی طرح ان مشکلات میں اپنی زندگی گزارنے کے اسلوب سکھا دیے گئے ہیں کہ ہم نے ان مشکلات کے دور کے اندر، ان مصائب کے دور کے اندر، یہ جو آج ہم پہ وبا آئی ہوئی ہے، ہم نے اس کے اندر کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ دین اسلام نے ہمیں جس طرح زندگی گزارنے کے دیگر اسلوب سکھلا دیے، اسی طرح جو ہے ہمیں جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ اسلوب بھی سکھا دیا کہ آج کی ہم نے اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے، اور خاص طور پر حج بیت اللہ کے جو انتظامات ہیں اس کے حوالے سے شیخ محترم فرماتے ہیں کہ بہترین انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے، اور خاص طور پہ لوگوں کی صحتوں اور لوگوں کی سلامتی کے حوالے سے ان پیرامیٹرز کو، ان جو حکومتی تدابیر ہیں، ان احتیاطی تدابیر کے سامنے ہم نے ان کو بہتر سمجھتے ہوئے اور حجاج کرام کی سلامتی کے لحاظ سے بہتر جانتے ہوئے ہم نے اس پہ عمل پیرا کروایا ہے۔ اس طرح امام صاحب کثرت کے ساتھ قرآن کی آیات تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی آیت پڑھی جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وعدے کی پاسداری کرنی چاہیے، وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح امام صاحب نے یہ بھی آیت تلاوت فرمائی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ رب العالمین تجارت کو حلال کیا ہے اور سودی کاروبار کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، سرًا وعلانیۃً، چاہے آپ چھپ کر خرچ کریں، چاہے آپ اعلانیہ طور پہ خرچ کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، صدقات خیرات ادا کریں۔ شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارا مال ایک دوسرے پر چھینا جبتی سے حرام فرمایا ہے، کسی کے مال پر قبضہ کرنا دین اسلام میں حرام ہے، اور کسی کے مال پر نجائز نظر رکھنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی آیات مبارکہ جو ہیں قرآن کریم کے بیان فرما رہے ہیں۔ شیخ محترم نے فرمایا اللہ رب العزت ان بندوں کو پسند فرماتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں، جو علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، وہ چاہے خوشی کی حالت میں ہو، چاہے وہ غمی کی حالت میں ہو، لیکن اس کے باوجود جو ان کے پاس میسر ہوتا ہے، چاہے وہ حتیٰ کہ آدھی کھجور کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اور دین اسلام نے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اگر وہ بیمار ہے تو اس بیماری کے اندر اس کے لیے سہولیات، اس کے اندر رخصت بیان فرمائی ہے، اور اسی طرح قرآن کریم کا ارشاد مبارک بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اپنے حقوق کو پہچاننا ہے، کہ ہم نے والدین کے حقوق، دین اسلام نے ہم پہ کیا لازم کر دیا ہیں، ہمیں اپنے اپنے ڈومینز، اپنے اپنے پیرامیٹرز کو سمجھنا ہے۔ اولاد کے اوپر والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کو کبھی اف تک نہیں کہنا۔ آج کے اس دور میں اولڈ ایج ہوم کا وہ بیان کر رہے ہیں، دین اسلام میں تو والدین کو اف تک کہنے سے منع کیا ہے، ان کی تعظیم، ان کے سامنے جب پیش ہو تو کندھے جھکا کر جاؤ، اور ان کو کبھی جھڑکنا نہیں ہے۔ والدین کا مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ریاست مدینہ کے جو اصول بیان فرمائے ہیں، اس میں دوسرا اہم اصول یہ ہے کہ بالوالدین احسانا،
اس طرح امام صاحب نے والدین کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور ساتھ والدین کے بارے میں فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ نے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور ساتھ اسراف اور تبذیر سے بھی منع فرما دیا کہ آپ نے فضول خرچی نہیں کرنی اور کنجوسی بھی اختیار نہیں کرنی، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ شیخ محترم فرما رہے ہیں زوجین کے آپس میں بڑے حقوق ہیں، اولاد جس طرح اولاد کے والدین پہ حقوق ہیں، والدین کے اولاد پہ حقوق ہیں، اسی طرح میاں کے بیوی پر، بیوی کے میاں پر، شوہر پر حقوق ہیں۔ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا ہے۔ جب اپنے حدود سے، اپنے ڈومین سے، اپنے پیرامیٹر سے ہم تجاوز کرتے ہیں، معاملات میں بگاڑ وہاں سے آتا ہے۔ دین اسلام نے جو حدود قائم کر دی ہیں شوہر کی ہیں تو وہ اپنے حقوق کو پورا ادا کرے، اگر بیوی کی ہیں وہ اپنے حقوق کو پورا ادا کرے۔ جب یہ دونوں طرف سے اپنے حقوق اور فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے تو معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ آسانیاں آتی ہیں، وہاں پہ مشکلات چلی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کی ترتیب کے حوالے سے کہ رشتہ داروں اقارب میں جس طرح والد کا بھائی جو ہے چچا وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح خالہ جو ہے وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ والدین موجود نہیں ہیں تو ان کو وہی درجہ دیا جائے جو والدین کو درجہ دیا جاتا ہے۔ امام صاحب نے اتحاد امت کے حوالے سے گفتگو فرمائی، کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ اس کے اندر آپ نے فرقہ واریت کی تردید کر رہے ہیں کہ آپ نے فرقہ واریت کے اندر ملوث نہیں ہونا، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی حکم دیا کہ عدل و انصاف قائم کرنا ہے، بے انصافی کا جو پیمانہ ہے اس کو ختم کر دینا ہے۔ امت کے اندر جو بے راہ روی کے لوگ بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے سیدھے رستے کو اختیار کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر ایک کی بات کو سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ شیخ محترم بیان فرما رہے ہیں کہ حکمرانوں کے رعایا پر بڑے حقوق ہیں اور رعایا کے حکمرانوں پہ بڑے حقوق ہیں۔ حکمرانوں کے رعایا کے جان و مال اور عزت آبرو کا تحفظ کرنا ہے، اور اسی طرح جو رعایا ہے اس کو جو حکمرانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو اسلام کی روح سے جائز ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، اور ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے اسی طرح حکمرانوں کی اطاعت بھی فرض ہے۔ ہمیں اپنے حکمرانوں کی اسی طرح اطاعت کرنی ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی معصیت کو حکم دے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اولی الامر جو ہے اس کی اطاعت اس لیے لازم ہے کہ تاکہ نظام ریاست جو ہے، نظام معیشت ہے، نظام اسٹیٹ ہے، وہ برقرار رہے اور معاشرے میں بے چینی اور بے قراری نہ رہے، اور معاشرے کا توازن جو برقرار رہے تاکہ ایک فلاحی ریاست کے طور پر ہم سب نے پیش ہو سکیں۔ اس طرح امام صاحب نے ایک اسلوب بیان کر دیا ہے کہ آپ فرقہ واریت کو، جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لوٹیں۔ یہ آپ کے لیے بہترین طریقہ اور اچھا انداز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح امام صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے اندر اختلاف برپا ہو چکا ہے، دو جماعتیں آپس میں لڑ چکی ہیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ، ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں، اتحاد قائم فرمائیں، ان کے اندر جو اختلاف اس کو ختم کروا دیں۔ شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ آپ کو زمین میں فساد برپا نہیں کرنا بلکہ ان فساد برپا کرنے والوں کو روکنا ہے اور ان کے مابین آپس میں صلح پیدا کروانی ہے اور ان کے درمیان اختلاف کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مال کو اور اپنی اولاد کو جو ہے ایک دوسرے کے اوپر حرام سمجھنا ہے، آپ نے جو ہے جس طرح آج کا دن جو ہے، آج کے شہر جس طرح جو ہے محرم ہے تم لوگوں کے لیے حرمت کا باعث ہے، اسی طرح تم پر لازم ہے کہ تم جو ہے ایک دوسرے کی جان و مال کا تحفظ کرو، اس کو حرام سمجھو ایک دوسرے کے اوپر۔ اور اس طرح شیخ محترم نے فرمایا جو دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں ان کی لڑائی کے اندر فتنہ مزید نہ برپا کیا جائے بلکہ ان کے آپس میں صلح کروا کے معاشرے میں امن کا ماحول پیدا کیا جائے۔ امام صاحب مسلمانوں کی نصیحت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھیں، بیت اللہ کا حج کریں اور کسی کے ساتھ اختلاف نہ کریں، اطاعت کریں، تو اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ آپ جنت کے جس چاہے دروازے سے مزید داخل ہو جائیں۔ شیخ محترم فرمانے اسلام نے ہماری صحت کے حوالے سے بڑا اہم اصول بیان فرمایا کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور اس میں سب سے پہلے بیان فرمایا کہ ہم اپنی طہارت کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ آج دنیا نے SOPs کو سمجھا ہے لیکن دین اسلام نے 1400 سال قبل جو ہے یہ SOPs ہمیں سکھائے۔ ہمیں جو ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہم پہ لازم کر دیا، نماز سے پہلے وضو کا اہتمام ہم پہ لازم فرما دیا، غسل کے احکامات ہم پر فرض کر دیے گئے۔ تو طہارت
طہارت کا پیغام جو ہے یہ مسلمان کے لیے بڑا اہم ہے کہ ہم نے مطہر ہو کر اور ہم نے طہارت کے اندر پاکیزگی اختیار کر کے اپنی زندگی کا سارا دن گزارنا ہے تاکہ ہم بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکیں، اور اگر ہم صحت مند ہوں گے تو اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی اسی طرح ہم زیادہ آگے بڑھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ رب العزت کو صحت مند عبادت گزار زیادہ پسند ہے، جو صحت کی صورت کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے میرے اوپر نعمتیں نازل فرمائی ہیں، اے اللہ تو نے مجھ پر طیبات حلال چیزوں کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اے اللہ تیرا یہ کرم ہے ہم پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اے اللہ تیرا ہم پر یہ بھی توفیق اور کرم ہے کہ تو نے ہم سے حرام کو دور کر دیا اور ہم سے بیماریوں کو محفوظ رکھا، اور ہمیں جو وبائیں ہیں اور جو آزمائشیں ان سے محفوظ رکھا۔ بلا شبہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس وبا میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح امام صاحب نے وہ احادیث بیان کی کرونا وبا کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ والے مریض سے کہا کہ اسے بھاگ جاؤ، اسے اجتناب کرو۔ اسی طرح امام صاحب نے یہ بھی حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس علاقے میں طاعون جیسی بیماری وبا پھیل جائے تو اس علاقے میں نہ تو جانا چاہیے نہ تو وہاں سے نکلنا چاہیے، اور بیماری سے پھیلانے سے بچنا چاہیے تاکہ یہ کسی بیماری دوسرے کو نہ لگ سکے۔ شیخ محترم فرماتے ہیں قرآن کریم کا حکم ہے خذو حذرکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، جہاں پہ بیماری دیکھو وہاں پہ داخل نہ ہو۔ جس نے طاعون کی بیماری کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جہاں پر ایسی بیماریاں وبائی امراض پھیل جائیں وہاں پہ داخل نہ ہو، اگر وہاں پہ موجود ہے اسے دوسرے علاقے میں نہ جاؤ تاکہ وہاں پر جا کر بیماری پھیلانے کا باعث جو ہے بن سکو۔ اور دین اسلام نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ہمیں اسلوب زندگی سکھا دیے ہیں کہ کرونا وائرس کے اس دور کے اندر بھی سیرت طیبہ کی ہمیں جو ہے تعلیمات ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کے اصولوں پر کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے جو فرائض ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اس اسلام کی جو ہے میں سمجھتا ہوں شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ اسلام کی کاملیت اور اسلام کی اکمل ہونے کی نشانی ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ہم 120 پہ بھی عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے فرائض جو ہیں ان کو ادا کر رہے ہیں، اور دین ہم پہ احکامات جو نازل فرمائے ہیں ان پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ امام صاحب خادم الحرمین شریفین کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جس طرح کہ انہوں نے SOPs کا خیال رکھا، مکہ مکرمہ کے اندر بھی، مدینہ منورہ کے اندر بھی انہوں نے عبادات کا بھی خیال رکھا، وہاں پر مسلمان عبادات کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ امام صاحب خادم الحرمین شریفین کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ان کی صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور ان کی یہ خدمات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اس بیماری کے دور کے اندر بھی، اس بیماری کے عروج کے دور کے اندر بھی حج بیت اللہ کا اہتمام فرمایا، اور پورے اسلامی ممالک کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے بہترین انتظامات کیے جو حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر انتظامات نہیں ہو سکتے تھے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خادم الحرمین الشریفین الملک سلمان بن عبدالعزیز کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور سمو الامیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے حوالے سے وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو مزید ہمت توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسے اقدامات کرتے رہیں اور امت مسلمہ کی خدمت کا جو خوبصورت فریضہ ہے اس کو سر انجام دیتے رہیں۔ وہ سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ ہم پورے امت مسلمہ کی اس وقت ہم میزبانی کرتے ہیں اور ان کی خدمت کا یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جو خدمت کا جو فریضہ ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امام صاحب میدان عرفہ کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے میدان عرفہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، فرمایا کہ یہاں پہ جو جمع ہو جاتا ہے اس کے سارے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے، اور میدان عرفہ میں جمع ہونے والے وہ ایسے ہو جاتے ہیں گویا کہ جیسے وہ آج پیدا ہوئے۔ شیخ محترم فرما رہے ہیں میدان عرفہ، یوم عرفہ کا دن جو ہے یہ ایسا مستجاب الدعوات جو ہے دن ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آج کے دن جو ہے ہمیں دعائیں کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں قبول فرمائے، اس وبا سے ہماری جو ہے نجات عطا فرمائے، اور ہمارے ملکوں کے اندر اللہ رب العزت خوشحالی پیدا فرما دے، اللہ اس بیماری کو ہم سے دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، اور جو اس وبا کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور ان کے یتیم ہونے والے بچے جو ہیں ان کے اللہ رب العزت خود نگہبانی فرمائے۔ امام صاحب باقی جو ارکان حج کے رہ گئے ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد
قربانیاں بھی ہوں گی، اس کے بعد لوگ اپنی حجامت بھی کروائیں گے، بال بھی کٹوائیں گے. وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد طواف بھی ہوگا، طواف وداع بھی ہوگا، اور اسی طرح جمرات کے کنکریاں وغیرہ بھی ماری جائیں گی. یہ طریقہ بیان کر رہے ہیں. شیخ محترم فرماتے ہیں کہ ہم نے رات دعائیں مانگی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ جو یہاں پہ آئے ہیں تیری توفیق اور رحمت کے ساتھ آئے ہیں، اے اللہ جو نہیں آ سکے، اے اللہ تو ان کی ہماری طرف سے نیابت، ہم ان کی نیابت کر رہے ہیں. اللہ ان کی نیت کو یا اللہ تو جانتا ہے، تو دلوں کے بیت جاننے والا ہے. اے اللہ تو انہیں نیت کی بدولت اجر عطا فرما دے، اور اے اللہ اگلے سال ہمیں اس سے زیادہ جو ہے، ہمیں اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو، اور جو ہم یہاں پہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور امام صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں آج کے دن کی بڑی اہمیت سمجھنی ہے. مغرب کے وقت تک اللہ نے ہمیں بڑا وقت دیا ہے، ہمیں پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں اقارب کے لیے خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. امام صاحب دعا کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے. دعا کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں آپ کی دعا کو سنتا ہوں. اور ساتھ یہ آیت بھی پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کہ اے میرے بندے میں تیرے قریب ترین ہوں، تو مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ، میں تیری دعا کو قبول فرماؤں گا. شیخ محترم فرماتے ہیں میں تو شارک، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کریم میں تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ اگر دور ہے تو ہم زور سے ندا دیں، اگر قریب ہے تو چپ کے پکاریں. اے پیارے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں تو ان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ جس زبان میں، جس اسلوب سے مجھے پکاریں گے، میں سننے والا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں. آج کے دن اللہ رب العزت فرماتا ہے اے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا فرماؤں گا. جتنے بے روزگار ہیں آج اللہ سے دعائیں مانگیں، اے اللہ ہمارے روزگار میں حلال رزق میں برکت عطا فرما دے. اس کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں، خاص طور پہ ان کے لیے دعا فرمائیں. اور شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک میں اندر، ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر یا اللہ امن و امان پیدا فرما دے، بیماروں کو صحت عطا فرما دے. امام صاحب نے بالخصوص خادم الحرمین شریفین کے لیے دعا کروائی ہے کہ اللہ رب العالمین شاہ سلمان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائے. اسی طرح ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے محمد بن سلمان کے لیے بھی دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی کوششوں کو، کاوشوں کو بھی قبول فرمائے، اور امت کے اتحاد کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کو وہ قبول و منظور فرمائے. شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ حج بیت اللہ کے لیے آنے والے جو حجاج کرام ہیں، اور اس کے بعد آنے والے عمرہ کرنے والے جو معتمرین ہیں، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ان وباؤں سے، ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اور خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز کی صحت کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائی. اور سمو امیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس بیماری کے دور کے اندر بھی بہترین حفاظتی تدابیر کو، SOPs کو سامنے رکھتے ہوئے حفاظت کے حوالے سے بہترین اقدامات کیے. اللہ رب العزت ان دونوں کو، باپ بیٹے کو دین دگنی راج انہی ترقی عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. قیامت کے دن انبیاء کرام اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، بزرگان دین، اولیاء کرام کا ساتھ نصیب فرمائے. أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. خطبہ حج آپ نے سنا، اس کے بعد اذان دی جا رہی ہے، اور اب یہاں موجود حجاج کرام نماز ظہر اور عصر ملا کر پڑھیں گے. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا